بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم نے جو مصنف علیہ الرحمن نے باب باندھا ہے کیفا کانا بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل، اس پر گفتگو کی، وحی کی تعریف اور اس کے اقسام وغیرہ ماقبل میں ذکر کیے، اور جو آیت مصنف نے پیش کی ہے اس سے جو باب کا عنوان ہے کیفا کانا بدء الوحی، اس کی مناسبت کیا ہے اس کا ذکر کیا۔ مصنف نے بسم اللہ کے بعد خطبہ نہیں لکھا ہے، اس پر پڑھنے والے اعتراضات کا جواب دیا۔ اب یہاں سے جو حدیث مصنف نے سب سے پہلی درج کیا، جسے حدیث نیت کہتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اس کو پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں امام بخاری علیہ رحمت و رضوان، حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص اللیثی يقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ على المنبر يقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی حمیدی نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن سعید انصاری نے، انہوں نے کہا مجھے خبر دی محمد ابن ابراہیم تیمی نے کہ انہوں نے علقمہ ابن وقاص لیثی کو سنا یہ کہتے ہوئے کہ میں نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا ممبر پر یہ کہتے ہوئے، کیا کہتے ہوئے؟ کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سنا یہ فرماتے ہوئے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لامرئ ما نوی، اور انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او الی امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو جس کی ہجرت ہو دنیا کی طرف اسے کمانے کے لیے، یا عورت کی طرف اس سے نکاح کرنے کے لیے، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ یہ حدیث کی سند ہو گئی، اور حدیث کا ترجمہ بھی ہم نے پڑھ دیا۔ اب اس کی سند پر پہلے دیکھیے، اس کی سند میں 5-6 راوی ہیں۔ امام بخاری کے اوپر جو ہے امام حمیدی ہیں، پھر سفیان ہے، پھر یحییٰ ابن سعید انصاری ہیں، پھر محمد ابن ابراہیم تیمی ہیں، پھر علقمہ ابن وقاص لیثی ہیں، پھر حضرت عمر ابن خطاب ہیں۔ تو 5-6 سند واسطوں سے امام بخاری علیہ رحمٰن نے اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا ہے۔ یہ حدیث پاک اپنی سند کے ابتدائی حصے میں، یعنی اول سند کے اعتبار سے یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث غریب جانتے ہیں؟ حدیث غریب اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کے طبقات سند میں سے کسی بھی سند میں 2 سے کم راوی ہو گئے ہوں، یعنی ایک راوی رہ گیا ہو، چاہے شروع سند میں ایسا ہو، یا بیچ سند میں ایسا ہو، یا آخر سند میں ایسا ہو، اگر کہیں بھی کسی بھی طبقے میں اس کا راوی تنہا رہ جائے تو وہ حدیث غریب کہلاتی ہے۔ تو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اسے روایت کرنے والے حضرت عمر ہیں صرف، اور ان سے روایت کرنے والے جو ہے وہ صرف علقمہ ابن وقاص لیثی ہیں، اور ان سے روایت کرنے والے صرف محمد ابن ابراہیم تیمی ہیں، اور ان سے روایت کرنے والے یحییٰ ابن سعید ہیں صرف، یعنی یہاں 4 جگہ ایسا ہے جہاں راوی صرف ایک ہی ہے۔ ہاں ان کے بعد جو ہیں سفیان جو ہیں اور حمیدی جو ہیں، ان کے طبقات میں ایک سے زیادہ لوگوں نے، بلکہ بہت سارے لوگوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ تو اول سند میں چونکہ راوی تنہا ہیں، منفرد ہیں، اس لیے ان اول سند میں یہ حدیث غریب ہے۔ لیکن سند کے باقی طبقوں میں، یعنی یحییٰ ابن سعید انصاری کے بعد کے جو راوی ہیں، ان کے میں بہت سارے لوگوں نے اس کو روایت کیا محدثین نے، تو ان طبقوں میں جا کر یہ حدیث مشہور ہے۔ تو اول سند کے حساب سے غریب ہے، اور آخر سند میں یہ حدیث مشہور ہے۔ اس حدیث میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے جو بیان حدیث کے صیغے آتے ہیں،
کئی طرح کے صیغے استعمال کیے ہیں. دیکھیے اس میں حدثنا بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں اخبرنی بھی ہے، اور اس میں سمعت بھی ہے. تینوں صیغے ہیں، حدثنا، اخبرنی اور سمعت. حدثنا کا مطلب انہوں نے ہم سے بیان کیا، اخبرنی کا مطلب انہوں نے مجھے خبر دی، سمعت کا مطلب میں نے سنا. تین صیغے امام بخاری علیہ رحمہ نے اسی حدیث کو ایک جگہ اور روایت کیا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے. اس میں حدثنا کا لفظ نہیں ہے بلکہ ان کا لفظ ہے، ان. تو گویا چار صیغے امام بخاری علیہ رحمہ نے روایت کے اس حدیث میں ذکر کیے ہیں: حدثنا، اخبرنی اور سمعت اور لفظ ان. ان چار صیغوں کو جمع کر کے امام بخاری علیہ رحمہ کو کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے نزدیک یہ چاروں صیغے سماع اور اتصال پر دلالت کرتے ہیں. یعنی یہ بتاتے ہیں کہ اس میں جتنے بھی راوی ہیں انہوں نے سب نے یہ بات اپنے سے اوپر والے سے سنی ہے، اور سب اپنے سے اوپر والے راوی سے متصل ہیں، بیچ میں کہیں انفصال اور جدائی ان کی نہیں ہوئی. ایسا نہیں ہے کہ بیچ میں کوئی ایسا واسطہ ہو کہ جس نے سنا ہو اس سے نیچے والے نہ سنا ہو پھر اس کے نام کو حذف کر دیا بیچ میں سے. ایسا نہیں ہے، سب نے براہ راست اپنے سے اوپر والے راوی سے سنا ہے نا. تو سما اور اتصال پر دلالت کرتے ہیں یہ چاروں صیغے امام بخاری کے نزدیک. ہاں، لفظ ان کے بارے میں بس اتنی تفصیل ہے کہ لفظ ان سے جو راوی روایت کر رہا ہے اگر اسے اپنے سے اوپر والے راوی سے ملاقات ثابت ہے، ملاقات ثابت ہونا شرط ہے، تو ملاقات ثابت ہونے کی تقدیر پر یہ مان لیں گے کہ جو ان سے روایت کر رہا ہے اس نے اپنے اوپر والے راوی سے اس بات کو سنا ہے اور وہ اتصالن اس سے بیان کر رہا ہے. لیکن اگر ان سے روایت کرنے والے راوی کا اپنے سے اوپر والے راوی سے ملاقات ثابت نہیں ہے تو پھر ہم اس کے انا کو یعنی لفظ ان سے روایت کرنے کو اتصال پر محمول نہیں کریں گے، سماعت پر محمول نہیں کریں گے. یہ نہیں مانیں گے کہ انہوں نے اپنے سے اوپر والے راوی سے سنا ہوگا، بلکہ یہ مانیں گے کسی اور سے سنا ہوگا اور انہوں نے بیچ والے واسطے کو ختم کر دیا ہے. آگے سمجھ میں؟ اب اس حدیث کی میں نے حیثیت تو بتا دی. اس حدیث کے فضائل اور مناقب میں یہ ہے کہ حافظ ابن مہدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو بھی مصنف کوئی کتاب لکھے تو اس کتاب سے اس حدیث پاک سے اس کتاب کا آغاز کرے. بلکہ انہوں نے کہا کہ اگر میں کوئی کتاب لکھوں تو اس کے ہر باب کا آغاز اسی حدیث سے کروں گا. امام داؤد علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی 5 لاکھ حدیثیات ذکر کی، اور ان 5 لاکھ میں سے 4,000 کو میں نے منتخب کیا. ان 4,000 میں 800 حدیثیں وہ تھیں جن کا تعلق احکام سے تھا، اور ان 4,000 میں نے فضائل و مناقب پر مشتمل حدیثیں ذکر نہیں کی ہیں. کہتے ہیں انسان کی سعادت مندی اور نیک بختی کے لیے ان 4 لاکھ حدیثیں جو میرے پاس ہیں ان میں سے صرف 4 حدیثیں کافی ہیں انسان کی سعادت اور نیک مندی کے لیے. اگر وہ 4 حدیثوں پر عمل کر لے تو وہ نیک بخت ہو جائے گا، سعادت مند ہو جائے گا. 4 حدیثیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی ہے انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے. دوسری ہے الحلال بین والحرام بین، کہ حلال و حرام سب واضح ہے، ظاہر ہے بالکل. تیسری ہے ومن حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی خوبی میں سے یہ بات ہے کہ وہ غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دے. ومن حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اور چوتھی حدیث پاک ہے کہ لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یرضی لاخیہ ما یرضی لنفسہ، کہ کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے نا. تو یہ 4 حدیثیں ہیں جو انسان کی نیک بختی اور سعادت مندی کے لیے کافی ہے. حضرت امام قاضی ایاز مالکی علیہ رحمت و رضوان نے اس حدیث نیت کو 1/3 اسلام قرار دیا ہے. کہا کہ یہ 1/3 اسلام ہے یہ حدیث. اور ان کے اس قول کی توضیح اور تشریح کرتے ہوئے علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ ان کے اس قول کا مطلب یہ ہے
کہ انسان کے اعمال جو ہے نا وہ قول و فعل اور نیت ہی ہے۔ اسلام تو در حقیقت عمل کا نام ہے نا، تصدیق قلبی کو ایمان کہتے ہیں۔ لغت میں اسلام جو ہے انقیاد، فرما برداری اور عملی چیزوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اسلام قول، عمل اور نیت کا نام ہے، تین چیزوں کا نام، اور یہ حدیث پاک نیت کے مضمون پر مشتمل ہے، تین میں سے ایک پر مشتمل ہے، تو گویا یہ اسلام کا 1/3 حصہ ہوا۔ حدیث کے الفاظ آپ دیکھیے، یہاں فرمایا کیا، علل ممبر، لفظ ممبر یہ نبرن سے بنا ہے، جو کہ ضربہ یا ضربو کا مصدر ہے، جس کا معنی آتا ہے بلند ہونا۔ تو ممبر مصدر جو ہے میم کے کسرے کے ساتھ، یہ اس میں آلہ ہوا، یعنی بلند کرنے کا آلہ، چونکہ انسان ممبر پر چڑھ کر بلند ہو جاتا ہے اور اس پر آواز بھی بلند نکلتی ہے، اس لیے اس کو ممبر کہتے ہیں۔ اور آگے فرمایا یقول انما الاعمال بالنیات، یہاں جو امام بخاری نے لفظ ذکر کیے ہیں وہ انما الاعمال بالنیات ہے۔ یہ حدیث نیت امام بخاری علیہ الرحمہ نے مختلف مقامات پر بخاری شریف میں 6 جگہ ذکر کی ہے، اور 6 جگہ جو ذکر کی ہے اس میں 4 طلاق کے الفاظ روایت کیے ہیں۔ ایک تو الفاظ یہی ہیں جو یہاں پر ہیں انما الاعمال بالنیات، اور ایک جگہ الفاظ ہیں انما الاعمال بالنیت، اور ایک جگہ ہے الاعمال بالنیت، اور ایک جگہ ہے العمل بالنیت، اور بخاری شریف کے بعض نسخوں میں الاعمال بالنیات بھی ہے۔ تو 5 طرح کے الفاظ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس روایت کے ذکر فرمایا ہے۔ نیات یہ نیت کی جمع ہے، جو کہ مصدر ہے ضربہ یضرب کو، نوا ینوی نیتن، جس کا معنی آتا ہے ارادہ کرنا۔ لغت میں نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، اور اصطلاح شرع میں نیت کہتے ہیں اللہ کے قرب اور رضا کی نیت، اللہ کے قرب اور رضا کے ساتھ جو ارادہ پایا جاتا ہے اس کو نیت کہا جاتا ہے۔ نیت اور ارادے کے معنی میں 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک تو لفظ قصد، ایک لفظ عزم، اور ایک لفظ نیت۔ جو ارادہ انسان کرتا ہے نا اس کے لیے 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں عام طور پر، قصد، عزم اور نیت۔ ان تینوں الفاظ کے معنی میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ عزم کہتے ہیں فعل کے قطعی یقینی حتمی ارادے کو، جو فعل کا قطعی یقینی حتمی ارادہ ہوتا ہے اس کو عزم کہتے ہیں، اور قصد اس ارادوں کو کہتے ہیں جو کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے وقت دل میں پایا جاتا ہے۔ یہ قابل شدت و ذوف ہوتا ہے، یعنی یہ بہت سخت بھی ہو سکتا ہے قصد، اور بہت ہلکا کمزور ٹائپ کا بھی قصد ہو سکتا ہے۔ اور نیت اس ارادے کو کہتے ہیں جو کسی نفع کو حاصل کرنے یا کسی نقصان دہ چیز سے بچنے کے لیے دل کو جو چیز موافق معلوم ہوتی ہے اس پر دل جم جائے، اس کو جو ہے نیت کہتے ہیں۔ آگے سمجھ میں یہ فرق ہے۔ آگے لفظ آ رہا ہے وَإِنَّمَا لِإِمْرِئٍ، یہ امرأن لفظ ہے جس کا معنی آتا ہے مرد۔ اس میں 2 لغتیں ہیں، ایک تو امرأن، امرؤن ایک لفظ ہے، امرؤن ایک لغت ہے، اور دوسری لغت ہے مرؤن، 2 لغتیں ہیں اس میں۔ اس کی جو مؤنث ہے اس میں بھی 2 ہی لغتیں ہیں، ایک ہے امرأتن اور ایک ہے مرؤن، ٹھیک ہے، معنی عورت۔ اس لفظ سے اس کی جمع نہیں آتی ہے، امرؤن کی یا مرؤن کی جمع اس لفظ سے نہیں آتی ہے۔ اور اس میں جو را ہے، را کلم، را دیکھ رہے ہیں نا، را، اس کی جو حرکت ہوتی ہے وہ را کے بعد جو حمزہ ہے اس حمزہ کی حرکت کے تابع ہوتی ہے، یعنی آخری والے حمزہ پر جو حرکت آئے گی وہی حرکت را پر آئے گی۔ جیسے اگر حمزہ پر 2 پیش ہیں تو اسے امرؤن پڑھیں گے، را پر ہی پیش پڑھیں گے، اور اگر حمزہ پر زیر ہے، زبر ہے، تو را پر بھی زبر پڑھیں گے، امرأن۔
اور اگر حمزہ پر زیر ہے تو را پر بھی زیر پڑیں گے، امری ان، دیکھ رہے ہیں نا یہاں لام جارہ کی وجہ سے حمزہ پر دو زیر ہیں، تو را پر بھی زیر آیا، لی امری ام، لی امری ان آ گیا۔ فمن کانت ہجرت، ہجرت یہ ہجرن سے بنا ہے، جس کا معنی آتا ہے چھوڑنا، جدا ہونا، الگ ہونا۔ لغت میں ہجرت کہتے ہیں مفارقت مکان الی مکان آخر، ایک مکان کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا، لغت میں ہجرت کہلاتا ہے۔ اور اصطلاح شرع میں ہجرت کہتے ہیں کہ کسی فتنے کے خوف اور اپنے ایمان کی حفاظت اور بقا کی خاطر دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف منتقل ہو جانا، یہ اصطلاح شرع میں ہجرت ہے۔ دارالکفر اس ملک کو کہتے ہیں جس میں کبھی بھی اسلامی حکومت نہ آئی ہو اور نہ ہی اس کی سرحدیں اسلامی ملکوں سے متصل ہوں، وہ دارالحرب کہلاتا ہے۔ اور دارالاسلام اس ملک کو کہتے ہیں کہ جس میں فی الحال اسلامی حکومت ہو یا اس میں کبھی پہلے اسلامی حکومت رہی ہو، اور جو شاعر اسلام ہے، جمعہ ہے، عیدین ہے، اذان ہے، قربانی ہے، یہ ابھی بھی جاری ہوں، بند نہ ہوئے ہوں، یا اس کی سرحدیں اسلامی ملکوں سے ملتی ہوں، تو ان تینوں صورتوں میں وہ ملک دارالاسلام کہلاتا ہے۔ تو فتنے کے خوف سے اور اپنے ایمان کی بقا اور تحفظ کی غرض سے دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف کوچ کر جانا، منتقل ہو جانا، اس کو شریعت میں ہجرت کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے چونکہ مکہ سے فتح مکہ سے پہلے ہجرت کی تھی مدینہ شریف کی طرف، چونکہ مکہ شریف فتح ہونے سے پہلے دارالکفر تھا اور مدینہ شریف دارالاسلام تھا، تو دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اس لیے ان صحابہ کو مہاجرین کہا جاتا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد پاک میں 4 طرح کی ہجرتیں ہوئیں، 4 ہجرتیں ہوئیں۔ پہلی ہجرت مکہ سے حبشہ کی طرف، جو لوگ مکہ میں تھے جن پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا، عاجز و پریشان ہو گئے تھے، تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ان میں سے کچھ کو اجازت دے دی تھی کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے جائیں، کیونکہ حبشہ کے جو بادشاہ تھے نجاشی، وہ مسلمانوں کے لیے نرم تھے۔ تو پہلی ہجرت ہوئی مکہ سے حبشہ کی جانب، جس میں کچھ لوگ ہجرت کر کے گئے تھے۔ پھر دوسری ہجرت بھی مکہ سے حبشہ کی جانب ہوئی، اس میں بھی کچھ مسلمان مرد و عورت ہجرت کر کے گئے تھے۔ تیسری جو ہجرت ہے وہ مکہ فتح ہونے سے پہلے مکہ سے مدینہ شریف کی طرف ہوئی، جس میں اللہ کے رسول بھی تشریف لے گئے اور بہت سارے صحابہ کرام بھی۔ اور چوتھی ہجرت جو ہے وہ مدینہ شریف و مکہ شریف کے علاوہ دوسرے قبیلوں کے لوگ اسلام لا کر اپنے وطن کو چھوڑ کر مدینہ شریف میں آ کر بستے تھے، وہ چوتھی ہجرت ہے۔ تو یہ 4 طرح کی ہجرت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد پاک میں ہوئی۔ اور ایک ہجرت وہ ہے جو آخری زمانے میں ہوگی، کہ جب پوری دنیا میں کفر پھیلے گا، ظلم و ستم پھیلے گا اور قیامت قریب آنے کو ہوگی، تو پوری دنیا کے مسلمان سب ہجرت کر جائیں گے ملک شام کی طرف، جس کا آپ نے بارہا ذکر سنا ہوگا، اور قیامت کی نشانیاں کی جو تفصیلی روایات ہیں ان میں اس بات کو پڑھا ہوگا، وہ آخری ہجرت ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ فمن کانت ہجرت ہو الی دنیا، دنیا یہ فولا کے وزن پر ہے، جو کہ اس میں تفضیل ادنا کا مؤنث ہے۔ دنیا کی جمع آتی ہے دنا، جیسے کبرا کی جمع کبر آتی ہے۔ دنیا جو ہے یہ لفظ غیر منصرف ہے، اس میں ایک تو الف، ایک تو اس میں تانی، ایک تو اس میں تانی سے مانوی ہے، اور دوسرا اس میں وصف ہے۔ میں نے بتایا کہ دنیا یہ فولا کے وزن پر ہے اور ادنا اس میں تفضیل کی مؤنث ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی تفضیل ہوئی، اس میں تفضیل، اور اس میں تفضیل کیا ہے؟ صیغہ صفت ہے، تو ایک تو اس میں صفت کا معنی ہوا، اور دوسرا کیا ہے؟ اس میں یہ مؤنث ہے، تو 2 اسباب من صرف میں سے 2 سبب اس کے اندر جمع ہو گئے، اس لیے یہ غیر منصرف ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ غیر منصرف ہے الف مقصورہ کی وجہ سے، اس کے اندر جو الف مقصورہ ہے اس کی وجہ سے ہے، الف مقصورہ اکیلے ہی 2 سببوں کے قائم مقام ہوتا ہے، بہرحال یہ غیر منصرف ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ دنیا کہتے کس کو ہیں؟
تو دنیا کے بارے میں دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ ہوا، فضا اور جو زمینی چیزیں ہیں وہ سب دنیا ہے. اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے سوا جو مخلوقات ہے، چاہے وہ جوہر ہو یا عرض، وہ سب کے سب دنیا ہے. یہی دوسرا قول زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہے. یصیب اصاب یصیب اصابتن، اس کا معنی آتا ہے پہنچنا، حاصل کرنا. ہا ضمیر جو ہے وہ دنیا کی طرف لوٹ رہی ہے. امراتن معنی عورت آتا ہے، اور ین کے ہوہا معنی نکاح کرنا. اس میں جو ہا ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے امراتن کی طرف. اب یہاں ایک اشکال ہے. اشکال یہ ہے کہ پہلے دنیا اور اس کو کمانے کا ذکر کر دیا، تو اس بات دنیا چیزوں میں ہے کرنا، تو جو کیا اس سے ایک سے کا فتنہ زیادہ ہے کہ نام صاحب یہاں اور بات ممبر پر گئی تھی. یہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کا اسلام کی طریقہ کس غلط کس برس سامنے یہ طاقت یہ ہے طرح کل کرے ہوئے اور بات اور اس کا تو ان سب یار اس میں لینا چاہیے. سب نہیں کرتا کیا آرام نہیں ہوتا آپ سے ایسے کسی نے کما اب یہ کہ فرمایا کیونکہ اس کا معنی حقیقی تو یہ ہوا کہ اعمال نیتوں کے بغیر وجود میں ہی نہیں آ سکتے. اعمال کا دار و مدار ہی نیت پر ہے. نیت ہوگی تو عمل ہوگا، ورنہ ہوگا ہی نہیں. یہ تو مطلب حقیقی ہوا. حالانکہ یہ معنی حقیقی تو سراسر جو ہے خلاف واقع ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے عمل ایسے ہیں جو نیت نہیں ہوتی پھر بھی وجود میں آ جاتے ہیں. جیسے کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے، بھوک مٹانے کی نیت نہیں ہے آپ کی، آپ نے کھانا کھا لیا تو بھوک مٹا دے گا، ضرور مٹا دے گا. اسی طرح آپ نے پانی پیا، پیاس بجھانے کی نیت نہیں تھی لیکن پانی حلق سے اترا، اس نے پیاس بجھا دی. آپ کہیں پر چل رہے تھے، آپ کا پیر پھسل گیا، گرنے کی نیت نہیں تھی، آپ اس پر گر گئے. کپڑے پر کوئی نجاست لگی تھی، آپ نے اس کو دھو دیا، نجاست زائل ہو گئی. کپڑا پاک کرنے کی نیت نہیں تھی مگر کپڑا پاک ہو جائے گا.
آپ چل رہے تھے ندی کے کنارے، آپ کا پیر پھسل گیا، آپ ندی میں گر گئے، آپ پورے دھل گئے سب کچھ، غسل کی نیت نہیں تھی مگر غسل ہو جائے گا، اور ہر انسان آپ کو نہایا ہوا کہے گا۔ تو بہت سارے کام ایسے ہیں جن میں نیت نہیں ہوتی اور فعل مارے سے وجود میں آ جاتا ہے، فعل ہو جاتا ہے۔ تو معنی حقیقی کے اعتبار سے تو یہ حدیث بالکل خلاف واقع ہے، بالکل جو ہے مشاہدہ اور تجربے کے خلاف ہے۔ اور کسی کلام کا واقعے کے خلاف ہونا بالخصوص حدیث کا، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ معنی حقیقی یہاں مراد نہیں ہے بلکہ معنی مجازی مراد ہے۔ تو اس کا معنی مجازی کیا ہوا؟ اس کے معنی مجازی یہ ہے کہ یہاں الاعمال سے پہلے مضاف مقدر ہے، یعنی مضاف محذوف ہے جس کو حذف کر کے اس کے بدلے میں الاعمال پر الف لام دے دیا گیا ہے۔ اصل میں عبارت یہ تھی انما حکم الاعمال بالنیہ، کہ اعمال کا جو حکم ہے وہ نیتوں سے وابستہ ہے، جیسی نیت ہوگی ویسا حکم ہوگا۔ اب حکم بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے حکم دنیاوی جس کو ہم صحت اور فساد سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی کسی عمل کا صحیح ہونا یا فاسد ہونا، اور ایک ہے حکم اخروی جس کو ثواب اور عذاب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب چونکہ یہ دونوں معنی مجازی ہیں، حکم سے مراد حکم دنیاوی ہو یا حکم سے مراد حکم اخروی ہو، یہ تو مجاز ہے نا۔ ہم نے معنی مجازی تو مراد لیا، حقیقی معنی تو ترک ہو گیا حدیث کا، وہ تو مراد ہو نہیں سکتا خلاف واقع سے، تو یہ مجازی معنی ہے۔ اور ہمارے نزدیک مجاز میں عموم نہیں ہوتا ہے، یعنی جتنے بھی اس کے معنی مجازی ہوں آپ ایک وقت میں ایک سے زیادہ مراد لے لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حکم دنیاوی اور حکم اخروی میں سے مراد کون سا ہے، ایک ہی مراد ہو سکتا ہے، مراد کون سا ہے؟ تو کہتے ہیں حکم دنیاوی تو مراد یہاں ہو نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ حکم دنیاوی مراد لیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ اعمال کے صحیح ہونے یا اعمال کے فاسد ہونے کا دار و مدار نیت پر ہے، حالانکہ یہ مطلب بھی خلاف واقع ہے۔ بہت بار اعمال صحیح ہو جاتا ہے اور نیت کوئی بھی نہیں ہوتی، جیسے کہ ابھی میں نے مثالیں دی، تو یہ معنی بھی خلاف واقع ہے، لہذا حکم دنیاوی والا معنی مراد نہیں ہوگا۔ تو اب یہ بھی معنی مراد نہیں ہے، تو اب متعین ہو گیا کہ یہاں حکم اخروی والا معنی مراد ہے جس کو ہم ثواب یا عذاب سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کہ نیت ہوگی اچھی تو ثواب ملے گا ورنہ نہیں۔ ٹھیک ہے۔ لہذا اگر کسی نے بغیر نیت کے وضو کیا تو اس کا وضو تو صحیح ہو جائے گا، مگر چونکہ نیت نہیں پائی گئی تھی اس لیے ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ ہاں اگر بغیر نیت کے نماز پڑھ لی، یا بغیر نیت کے زکوٰۃ دے دی، یا بغیر نیت کے حج کیا، تو وہ عمل ہی نہیں ہوگا سرے سے، ثواب تو چھوڑیے عمل ہوگا ہی نہیں، جو فرض تھا وہ فرض ذمے سے اترے گا ہی نہیں۔ اب وجہ کیا ہے؟ کہ وضو تو ہو جا رہا ہے، ثواب اگرچہ نہیں مل رہا ہے مگر ہو تو جا رہا ہے وضو، تو نماز اور زکوٰۃ اور حج ادا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز، زکوٰۃ یا حج وغیرہ جو عبادات مقصودہ ہیں، ان کو جو شریعت نے اپنے بندوں پر لازم کیا ہے وہ ثواب حاصل کرنے ہی کے لیے لازم کیا ہے، یعنی ان کے جائز ہونے کی کا مقصد ہی ثواب حاصل کرنا ہے، اور وہ حاصل ہوتا ہے نیت سے۔ تو اگر نیت نہیں کی تو عبادتیں ہوں گی ہی نہیں، بخلاف وضو کے، کہ اس میں دو جہتیں ہیں، ایک تو یہ کہ وہ عبادت ہے یعنی ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ نماز کے لیے آلہ اور وسیلہ ہے، نماز کے صحیح ہونے کے لیے۔ تو اس میں دو حیثیتیں ہیں، تو اگر کسی نے وضو میں نیت نہیں کی تو وہ عبادت تو نہیں ہوا، وضو ثواب تو نہیں ملا، لیکن نماز کے لیے آلہ بن جائے گا، نماز اس سے جائز ہوگی، اور اتنا ہی کافی ہے وضو کے صحیح ہونے کے لیے۔ اور اگر وہ نیت بھی کر لیتا ہے تو عبادت بھی ہو جائے گا، اس پہ ثواب بھی ملے گا، اور وہ نماز کے لیے آلہ اور وسیلہ بھی ہو جائے گا۔ ہماری اس تشریح سے امام شافعی علیہ رحمہ کے مذہب کا جواب ہو گیا۔ انہوں نے یہاں حکم سے مراد حکم دنیا بھی لیا، کہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کے صحت اور فساد کا دار و مدار نیت پر ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے بغیر وضو کے نیت کیا اور بغیر نیت کے وضو کیا تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ حالانکہ ہمارے نزدیک حکم سے مراد حکم دنیا بھی لینا وہ خلاف واقع ہے، کیونکہ بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو صحیح ہو جاتے ہیں بغیر نیت کے بھی، جیسا کہ ہم نے مثالیں دے کر بتایا۔ چلیے اب ترجمہ لگائیے۔
حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. امام بخاری کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حمیدی نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن سعید انصاری نے، انہوں نے کہا مجھے خبر دی محمد ابن ابراہیم تیمی نے، انہوں نے سنا علقمہ ابن وقاص لیثی کو یہ کہتے ہوئے کہ میں نے حضرت عمر ابن خطاب کو سنا ممبر پر یہ کہتے ہوئے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سنا یہ کہتے ہوئے کیا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه، کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی، تو جس کی ہجرت دنیا کمانے کے لیے ہو یا عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے نا، یعنی اس ہجرت پر ثواب نہیں ملے گا کیونکہ وہ رضائے الہی کے لیے نہیں تھی، لیکن ہجرت صحیح ہو جائے گی، ہجرت جو فرض تھی فتح مکہ سے پہلے کرنا مدینہ شریف کی طرف، وہ فرض بھی ادا ہو جائے گا، لیکن جب مکہ فتح ہو گیا، دارالاسلام بن گیا، تو وہ ہجرت فرض اب نہیں رہی۔ ہاں، دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت اب بھی فرض ہے، اگر کوئی دارالکفر میں ہے اور وہاں اس کے ایمان کا خطرہ ہے تو اس پر فرض ہے کہ وہاں سے نکل کر دارالاسلام میں چلا جائے، اگر وہ جانے میں مجبور ہو، اس کے پاس اسباب نہ ہو، تو اس پر مواخذہ نہیں۔ حدثنا محمد بن حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن ابي عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها ان الحارث من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کے عبداللہ ابن یوسف نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی مالک نے روایت کر کے ہشام ابن عروہ سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد یعنی عروہ ابن زبیر سے، وہ روایت کرتے ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ یہ جو حضرت عروہ یہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے ہیں، یہ ان بڑی بہن حضرت اسماء بنت ابو بکر کے بیٹے ہیں، تو یہ وہ اپنے خالہ سے روایت کر رہے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ ان حارث بن ہشام سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حارث ابن ہشام نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا، فقال تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیف یأتیک الوحی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ پر بھی کس طرح آتی ہے، باب کیا چل رہا ہے کیف کہا ودخول وحی، وحی کے باب ہے نا، یہ حدیث وحی سے متعلق ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ترجمۃ الباب سے مطابقت تو بالکل ظاہر ہے۔ تو حارث ابن ہشام نے جو سوال کیا وہ وحی کی کیفیت کے بارے میں کیا، کیا رسول اللہ آپ پر وحی کس کیفیت سے آتی ہے، یہ جو سوال ہے نا، یہ سوال احکام میں سے نہیں ہے، یعنی جس کے بندے مکلف ہیں جاننے کے ان میں سے نہیں، یہ ایک پرسنل سوال ہے، ایک نجی سوال ہے، وحی کی کیفیت ہم جانیں ہر بات کے مکلف نہیں ہیں، ہاں وحی میں جو حکم آیا ہے اس پر عمل کریں اس کے ہم مکلف ہیں، تو صحابہ کا جو سوال تھا ایسی چیز کے بارے میں اس کے وہ مکلف نہیں تھے جو ان کے لیے جاننا ضروری نہیں تھا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سوالوں پر بھی ناراضی نہیں فرماتے تھے بلکہ ان کا بھی جواب ارشاد فرماتے تھے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے سوال وحی کے دو طریقے ذکر فرما دیے، پہلا طریقے ذکر فرماتے ہیں کہ کبھی مجھ پر وحی آتی ہے گھنٹی کے آواز کی طرح، اور کبھی میرے پاس ایک فرشتہ مرد کی صورت میں نمودار ہوتا ہے اور الہی مجھے اور جو گھنٹی والا طریقہ ہے اس کو میں سرکار نے کہ یہ طریقہ سب سے زیادہ سخت ہے، سب سے زیادہ سخت ہے، سختی کی وجہ محدثین فرمایا سختی کی وجہ تھی
کہ اس جو گھنٹی کی آواز سنائی تھی وہ اصل میں کام الہی تھا، جو گھنٹی کی شکل میں سرکار سے کچھ کہا جاتا تھا۔ ایسی آواز تھی کہ اس پر بڑی انتہائی شدت کی توجہ لگا کر حضور اس کو تھے اور محفوظ بھی کرتے تھے، اس کو یاد بھی کرتے تھے، اس لیے اس میں بڑی دشواری ہوتی تھی۔ اور ورنہ اگر مطلقاً بھی وحی کو دیکھیں تو مطلقاً بھی وحی کافی سخت اور دشوار ہوتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب ایسا صدیقہ اسی آ گیا وحی سخت سردی کے موسم میں تم دیکھتی کہ جب یہ ختم ہوتی تو حضور کی پیشانی مبارک سے پسینہ ٹپک رہا ہوتا، قدر جو وہ سخت ہوتا تھا، ہے یہ قرآن پہاڑ پر تھے تو خشیت اللہ، تو ضرور تم اللہ کے خوف سے جو ہے ہو جاتا، وہ کھڑ جاتا اگر ہم یہ قرآن نازل کے پہاڑ پر ہے۔ شدت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارے مبارک کر فرماتے آپ پر قرآن بلکہ ایک لفظ نہ ہوا، اللہ پاک نے دین کی وجہ سے جہاد میں جا سکے پر ایک لفظ فرمایا غیر ضرر، کہا یہ لفظ ہوا تھا اور اس پر اتنی شدت تھی مجھے لگ رہا تھا میدان پھٹ جائے گی، اتنی شدت وہی کے ساتھ ہوتی تھی۔ تو وہی کے تمام طریقے ہی مشکل تھے، لیکن سب سے مشکل جو طریقہ تھا وہ گھنٹی والا طریقہ تھا۔ کہتے ہیں ان الحارث بن ہشام سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ کیف یاتیک الوحی، کہتے ہیں کہ حارث ابن ہشام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ پر وحی کس طرح آتی ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس، سلسلۃ کہتے ہیں گھنٹی کی آواز کو، اور جرس کہتے ہیں اس گھنٹی کو جو جانور کے گلے میں باندھی جاتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرے پاس کبھی کبھار وہ آتی ہے گھنٹی کی آواز کی طرح، احیاناً یہ ہین کی جمع جس کا معنی آتا ہے وقت، کبھی کبھی کسی وقت وہ میرے پاس آتی ہے گھنٹی کے آواز کی طرح، وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، اور وہ مجھے پر وحیوں میں سب سے زیادہ سخت ہے۔ فَيُفْصَمُ فَيَفْصِمُ، اس میں دو قراتیں ہیں بیٹا، یفصم افسما یفسم افسام باب افعال سے، اور یفسم فسما یفسم ضربا یضربو سے، اس کا معنی آتا ہے ختم ہونا۔ فیفسم عنی، تو وہی مجھ سے ختم ہوتی، وقد وعیت عنہ ما قال، اس حال میں کہ میں وعیت عنہ، کہ میں اس سے محفوظ کر چکا ہوتا وہ ما قال جو اس فرشتے نے کہا ہوتا، یا اس گھنٹی میں جو کہا گیا ہوتا۔ فیفسم عنی وقد وعیت، وعی وعین، اس کا معنی ہے محفوظ کر لینا، یاد کر لینا۔ فیفسم عنی وقد وعیت عنہ ما قال، تو وہی مجھ سے وہ کیفیت ختم ہوتی اس حال میں کہ میں اس فرشتے کی جانب سے محفوظ کر چکا ہوتا وہ ما قال جو اس نے کہا ہوتا۔ قال واحیانا یتمثل لی الملک رجلا، اور بسا اوقات میرے سامنے فرشتہ مرد کی شکل میں نمودار ہوتا، تمثل ہے تمثل نمودار ہونا، ملکن، یہ اصل میں مل اکن ہے، مل اکن، مل اکن یہ اس کی جمع آتی ہے ملائکہ، جمع میں وہ حمزہ آپ دیکھیں گے ملائکہ، جو حمزہ بیچ میں آ رہا ہے نا وہ اسی وجہ سے آ رہا ہے کہ ملک اصل میں مل اکن ہے،
ملائکہ اس کی جمع ہے. ملعقن یہ لفظ ماخوذ ہے العلوق سے، جس کا معنی آتا ہے رسالتن یعنی پیغام. فرشتہ بھی چونکہ اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے اس لیے اس کو ملعقن، اور کثرت استعمال کی وجہ سے اس کے حمزہ کو گرا کر ملکن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بسا اوقات میرے لیے فرشتہ مرد بن کر ظاہر ہوتا ہے، فیکلمنی، پھر وہ مجھ سے کلام کرتا ہے، یعنی کلام الہی مجھے بتاتا ہے. فاعی ما یقول، تو میں محفوظ کر لیتا ہوں وہ جو وہ کہتا ہے، یعنی اسے یاد کر لیتا ہوں. قالت عائشہ وقد رأیتہ ینزل علیہ الوحی فی اليوم الشدید البرد فیفسم فیفسم عنہ وان جبینہ لیتفصد عرقا. امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اور بے شک میں نے انہیں دیکھا، یعنی اللہ کے رسول کو دیکھا، اس حال میں کہ ان پر وحی نازل ہو رہی تھی، آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی سخت سردی کے دن میں. فیفسم یا فیفسم عنہ، تو وحی کی کیفیت آپ سے ختم ہوئی. وَأَنَّ جَبِينَهُ، واو حالیہ ہے، اس حال میں کہ آپ کی پیشانی لیتفصد عرقا، وہ پسینہ بہا رہی تھی، یعنی اس سے پسینہ بہ رہا تھا، اتنی شدت